الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ آج کی تراویح میں 2 صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ دیکھنے میں صورتیں چھوٹی لگتی ہیں مگر مضامین بہت زیادہ ہیں۔ دیکھتے ہیں آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اہم مضامین کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ سب سے پہلے جو صورت پڑھی گئی ہے وہ ہے سورہ غافر۔ بعض کے جو ہے قرآن میں المومن بھی لکھا ہے مگر عرب سے جو قرآن چھپتا ہے اس میں لکھا ہے غافر۔ چاہے غافر بولو المومن بولو دونوں ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے شروع میں اپنی صفات ذکر کرتا ہے۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے کہا غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ قرآن کریم میں کئی چیزیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم بندے کو بخشتے ہیں، کبھی فرماتا ہے ہم بندے کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ سب اس میں الگ الگ جو ہے کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ یہاں جو فرماتا ہے غفرہ کا مطلب آتا ہے ڈھانپنا، مطلب یہ ہے کہ بندہ کے جو جتنے گناہ ہوتے ہیں گناہ کو جو ہے کیا کہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت بھی اتارتا ہے۔ اس کے بعد کہا وقابل التوب، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے التواب۔ کیا مطلب ہے التواب کا؟ تواب کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب بھی گناہ کر کے اللہ کی طرف جو ہے لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لے کر بندے کی طرف لوٹتا ہے، وہ معنی ہے تواب کا۔ غافر الذنب جو کہا تو اللہ کے ناموں میں غفور بھی ہے غفار بھی ہے۔ جیسے عبد الغفور نام رہتا ہے، غفور کا مطلب زیادہ بخشنے والا، غفار کا مطلب اس سے زیادہ بخشنے والا۔ اور اس کے بعد کہا شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہوتے ہیں بعض صفتوں میں رحمت کا ذکر ہوتا ہے، جیسے رحیم ہے، غفور ہے، الرحمن ہے، مگر اس کی بعض صفتوں میں سختی کا ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے کہا قہار، جبار۔ تو یہ کیا ہے، دونوں صفتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، ہم جب دعا کرتے ہیں نا اس وقت کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کا ہمیں وسیلہ لینا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ اللہ سے بولتے اے اللہ تو مجھے بخش دے، تو بولنا یا غفار یا تواب۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق انسانوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو میں آپ کو آج کے درس میں 8 مقامات ایسے بتاتا ہوں جہاں فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بات آپ جانتے ہمارے سب آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہیں دعا کرو دعا کرو، ایک دوسرے سے بولتے ہیں، مگر سوال یہ ہے آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہمارے لیے دعا کرو بولے تو ہمیں اس میں شامل ہو جانا۔ فرشتے ہمارے دعا کرنا بولے تو وہ کیا کیا ہیں؟ تقریباً 8 مقامات علماء نے ذکر کیے۔ سب سے پہلا مقام نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھنا، بات نہیں کرنا، خاموش رہنا۔ بعض علماء بولتے وضو بھی نہیں ٹوٹنا، اچھا ہے۔ اچھا کیسا بیٹھ سکتے؟ ذرہ ہٹ کے بیٹھ سکتے۔ اگر آپ کو جو ہے مطلب بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے مسجد میں جا کر وہاں دیوار سے بھی ٹیک لگا لے سکتے، اس حد تک علماء اجازت دیے۔ تو کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد بندہ وہیں بیٹھے رہتا ہے اذکار میں، تو کہا رحمت کے فرشتے دعا کرتے نورانی مخلوق اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر۔ تو ہم کیا کرنا، وہ فرشتوں کی ملنے والی دعاؤں کو دیر تک لینے کی ہمیں کوشش کرنا، اٹھنا نہیں وہاں سے۔ اچھا یہ الگ بات ہے کبھی کبھی ضرورت سے جانا پڑتا ہے، تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات کہا اگر بندے کو نماز کے بعد اذکار پڑھنے کا موقع نہ ملے تو چلتے چلتے بھی پڑھ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس پر بھی الحمدللہ علماء نے کہا ہے۔ دوسری چیز جو فرشتے جس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں وہ یہ ہے مریض کی عیادت کرنے جانا۔ ترمذی میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مومن بندے کے جو ہے لے عیادت میں جاتا ہے، دیکھو کتنا ہے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ ایسی سنت ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ اب لوگ تو ایسا ہے، میں آپ کو کیا بولوں، مسلمانوں کے حقوق بھی کوئی ادا نہیں کرتے۔ اگر میت ہو گئی تو ہم گھر والوں میں جا کے بولتے تو میں جا کو میت کے پاس کھڑ کے ویڈیو کال کرو میت کو دیکھ لے، تمہیں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں آج، اور جا کے کوئی جو ہے کیا ہے دکھ درد میں ایک لفظ بولنے والا بھی نہیں ہے آج۔ افسوس کی بات تو ایسی آتی ہے میت دفن ہو رہی ہے اس کی نعوذ باللہ غیبت ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال سے فی الوقت ہم گزر رہے ہیں۔
تو یہ جو ہے عیادت ہے نا بہت اچھی چیز ہے. عیادت کے لیے جانے کے کچھ آداب بھی ہیں, وقت ہمارے پاس بتا نہیں سکتے. عیادت کے لیے جانا بولے تو ہماری نیت صحیح ہونا. دوسرا یہ ہے کہ ہم جا کے اسے تسلی دینا, ایسا نہیں بولنا تمہیں 3 دن مر جاتی تمہیں دجال ہے, نہیں بولنا. اور تیسری چیز زیادہ دیر تک بیٹھنا بھی نہیں. ہمیں تو بیٹھ جاتے, اس میں کیا ہے, اس کو انسیڈنٹ ضرورت پڑتی پتہ نہیں کیا کیا ضرورت پڑتی ہے, گھر والے آتے ہیں, 3 ہوا. چوتھا جاتے وقت کچھ لے جانا. کچھ لے جانے کا مطلب کیا, مثال کے طور پر بھی مانجے کچھ فروٹس بریڈ کچھ بھی لے جاؤ. آج کل کیا بھی کچھ بھی نہیں ہے, انسان خالی ہاتھ جاتا واپس آ جاتا. اور اسے جا کے تسلی دینا. اور اللہ کے نبی نے کہا اسد اللہ العظیم رب العرش من یشفیک, اگر 7 مرتبہ اگر تم اس کے ہاتھ پر رکھ کے پڑھے نا, اگر موت نہیں تو ماشاءاللہ اس کی جو ہے شفا ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عیادت کے لیے ماشاءاللہ بڑی جو ہے اہتمام کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو آپ نے مسجد نبوی میں ان کے لیے ٹینٹ لگایا. آپ عیادت کے لیے جاتے, دعا فرماتے اللہم اشفی سعدا, اے اللہ سعد کو شفا دے, سعد کو شفا دے. اور یہ بات یاد رکھو, بیمار ہونے والا مسلمان VIP ہو, مؤذن ہو, امام ہو, عالم ہو, کون بھی ہو, کیا بھی نہیں دیکھنا بیمار ہے مطلب کیا ہے, مالدار ہے غریب ہے, سب کے لیے جانا چاہیے. لہٰذا جیسے کہ خطبے میں ہم نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی لڑکی کے, لہٰذا مسلمان مریض کی عادت کے لگے تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. تیسری چیز, فرشتے جن کے حق میں دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے, ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ طور پر دعا کرنا. ہمارے پاس کہاں ہے, ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں یہاں تک جو ہے بغض و عداوت میں مر رہا ہے, تو دعا کہاں کرے گا. یہ دعا کب کرے گا انسان, جب دوسرے کے لیے ماشاءاللہ جو ہے دل صاف ہونا چاہیے. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلاف کیا کرتے تھے, دوسروں کے لیے دعا مانگتے تو کیا کرتا, ایک فرشتہ رہتا بولتے رہتا آمین آمین آمین, جتنا تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا انشاءاللہ تمہیں بھی اتنا مل جائے گا. لہذا سلف اپنے لیے کوئی چیز مانگنا ہو تو ماشاءاللہ اپنے بھائی کے لیے مانگتے, خود بخود مل جاتی چیز وہ. لہذا ہم بھی دیکھتے ہیں, ابھی دیکھو موجودہ کاکا انیس صاحب ہیں دارالسلام کے سیکریٹری, میٹنگوں میں ایک بات بولتے اساتذہ طلباء سے, میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اور عمرآباد کی مسجد میں ہم دیکھتے ماشاءاللہ کوئی بھی نماز آئی تو سب سے پہلے آپ کو آخری میں جاتے ماشاءاللہ دعا کرتے تھے, کبھی روتے ہوئے میں دیکھا ان کو. یہ دعا کیا کرتی ہے ماشاءاللہ, ایک انسان کا مستقبل بناتی ہے. سب کے لیے ہمیشہ دعا کرنا. دیکھو بولتے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ, میں تو اپنے دوستوں میں سے 300 لوگوں کا نام لے کر سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہوں, ایسے تھے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں امام احمد دعا بار بار کرتے تھے. امام احمد کے بیٹے نے پوچھا ابا جان کیوں آپ شافعی رحمہ اللہ کے بار بار دعا کرتے, تو بولے امام شافعی دنیا کے لیے سورج ہیں, ایسا. تو لہٰذا ہم دلوں کو صاف رکھیں, ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر دعا کریں. تیسری چیز ہے, یہ چوتھی چیز ہے, وہ ہوتا کیا, جو لوگ دوسروں کو بھلائی سکھاتے ہیں ان پر ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. مثال طور پر میں آپ کے لیے سامنے درس دے رہا ہوں, صبح شام درس ہوتا, امام خطبہ دیتا, سب دیتا, تو پورے ماشاءاللہ علماء اس میں آ جاتے. جو بھی انسان کو بھلائی سکھاتا اس کے لیے ماشاءاللہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اور ایک حالت وضو میں سونا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب حالت وضو میں سوتا ہے, جو اوڑھتے نا بلینکٹ یا بچھٹ, اس کے اندر فرشتہ آتا, فرشتہ اس کے اندر آ کے بیٹھ رہا تھا, بولتا اے اللہ یہ بندہ جو ہے تیرے لیے جو ہے کیا کیا ہے, رات گزارا ہے, تو اس وجہ سے تو کیا کر اس کی مغفرت فرما دے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سحری کھانے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلین علی المتسحرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سحری کھاتے نا ان کے حق میں بھی ماشاءاللہ رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دوسرے سے ملنے جاتا اس کے حق میں بھی ماشاءاللہ رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور ایک اہم چیز آپ جانتے ہیں, پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے حق میں بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی من یقیم فی الصف الاول. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہی بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ خیانت بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آنکھ بنایا, اس آنکھ کو بنایا تو اس آنکھ کے بنانے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم صحیح چیزیں دیکھیں.
اگر ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ دیکھو ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، جیسے ہی داخل ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا، اے انسان، میں جب تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ تم نے راستے میں کسی اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ حالانکہ عثمان گھر میں ہیں، لیکن جب وہ آدمی داخل ہوا تو وہ آدمی کیا بولا معلوم؟ عثمان، ابھی وحی کا زمانہ ہے کیا؟ یعنی وحی کا مطلب یہ کہ نبی کو معلوم کراتے تھے تمہارے پاس ہے کہ سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے حیا رکھنے والے عثمان جب بے حیا آنکھ کو دیکھ لیتے تو پہچان لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ مومن میں رجل مومن کی ایک تقریر مکمل طور پر ذکر کی ہے۔ وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، انہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اور بولتے قیامت میں اللہ کا سوال کرتا لمن الملک اليوم، کہاں ہے بادشاہ؟ جیسے خطبے میں یہ حدیث بتائے، اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر آسمان کو رکھے گا، ایک انگلی پر جو ہے سارے زمینوں کو رکھے گا اور درختوں کو رکھے گا، مخلوق کو رکھے گا، پوری مخلوق اللہ کی انگلی پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کیا وہ عقیدے کی جب بات آتے تو اشارہ نہیں کرنا، اس لیے اشارہ نہیں کر رہا ہوں میں، تو کیا انگلی پر رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی انگلی کے اوپر جو مخلوق ہے اس کو حرکت دے کے بتائے گا کہاں ہے دنیا میں اپنے آپ کو زبردستی بولنے والے، لمن الملک اليوم، بادشاہ کہاں ہیں آج دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑا بولتے تھے کہاں ہیں؟ تو جواب نہیں ملے گا تو خود کہے گا للہ الواحد القہار۔ اور جو ہے رجل مومن جو تھا نا، آخرت سے ڈرایا، سیدھے راستے کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ دیا۔ اور ایک بات جانتے ہیں، یہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ موسیٰ اور فرعون کا جو ہے ماشاءاللہ جو ہے کیا ذکر کرتا ہے، تو واقعہ بتاتا کیا ہے؟ لوگوں یاد رکھو، اگر تمہارے زمانے میں بھی فرعون ہے تو فرعون سے کیسے نمٹنا؟ جیسے موسیٰ نے نمٹا۔ کیسے نمٹنا؟ اس سے پناہ مانگنا، اے اللہ یہ تکبر کرنے والے جتنے ظالم حکمران ہوتے ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بندہ پناہ مانگتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا تکبر، یہ تکبر بڑا خطرناک ہے۔ تکبر جو آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے تکبر آ گیا تو ان کے سینے میں بھی آتا تکبر۔ وہ تکبر کیوں آتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا ہے کفر، دوسرا ہے شرک۔ آپ دیکھو یہ غیر مسلم تکبر کر سکتا، اس لیے کہ انہیں اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ ایک مشرک ہے، اللہ پر ایمان نہ لایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، مگر ایک بندے مومن اللہ پر ایمان لایا، رسول اللہ پر ایمان لایا تو اسے جھک کر رہنا چاہیے۔ بات یاد رکھیں آپ، کیا ہے؟ توحید کے ساتھ عاجزی انکساری آتی ہے، یہ تکبر کے ساتھ نعوذ باللہ شرک آتا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو جو ہے اس کی طرف جو ہے اپنے بچوں کو اس کی طرف توجہ دیا، اسی طریقے سے تکبر آنے کے اسباب میں تکبر کے برے انجام سے انسان کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہو جاتا ہے، مطلب بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جانتے ہیں تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے ذرات کی شکل میں آئیں گے۔ ذرات بولے تو کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو تو دوربین رکھو، ہم دیکھتے ہوئے اگلا بھی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم دیکھتے نا علماء کو جب بھی خطبہ دیتے بولتے ہر طرح کی بڑائی عظمت اللہ کے واسطے ہے، تو وہ کلمے سن کر بھی ہمارے اندر جو ہے تکبر نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی منہما واحدا قذفتہ ناری۔ کہا عظمت میری ازار، کبریائی میری چادر ہے، جو بھی اس کو کھینچے گا میں جنت جہنم میں اسے بھیجوں گا۔ پرسوں درس میں ہم بتائے تھے شاید کوئی بھی آدمی تکبر نہیں کرنا۔ تکبر کرنے کے اسباب کیا؟ بعض لوگوں کو تکبر اپنے مال پہ آتا جیسے قارون کو آیا، بعض لوگوں کو تکبر اپنے سیٹ کی وجہ سے آتا، عہدے کی وجہ جیسے فرعون کو آیا۔ بعض لوگوں کو تکبر کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں مالدار رہنے کی جیسے آتا، جیسے ہارون ہے نا، یہ فرعون کا وزیر ہے، اسے آیا۔ اور بسا اوقات تکبر کیا ہے؟ انسان کو اپنی صلاحیت پہ بھی آتا ہے، اور عالموں کو کبھی تکبر نہیں آنا۔ اگر یاد رکھو جس دن تکبر آیا سمجھ جاؤ وہ آپ کے زوال کا پہلا دن ہے، ترقی ختم۔ عرب علماء کو دیکھو ماشاءاللہ، بڑے بڑے علماء کے پاس بھی گئے تو ماشاءاللہ ہاتھ دیے تو جواب دے تک ماشاءاللہ ہاتھ پاڑ لے کرتے ہوں۔ بولتے ہیں اکریمہ رحمہ اللہ تکبر کی بدترین شکل یہ ہے کہ آدمی علم پہ تکبر کرے، اور جو انسان تکبر کرتا ہے غارت ہو۔ دیکھو شیطان، بولتے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ
جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ آدم کی طرح ہے، جو آدمی توبہ نہیں کرتا وہ ابلیس کی طرح ہے۔ ابلیس غارت کئی کو ہوا، یکیش بلا انا میں، اور جو آدمی میں بولتا انہیں دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے جسے میں نے کہا کہ تکبر ہے، کہ آپ جانتے ہیں آپ حق کو قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے تکبر کرنے والے تھے ان کے سامنے حق آیا تو نہیں مانتے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں دوسرے مسلک کے لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی اگر کوئی بات رکھی گئی تو لوگ نہیں مانتے، نہیں ہرگز نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ یہ لہٰذا انسان کو جو ہے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو تکبر آتا ہے اپنی خوبصورتی پر، مردوں پہ آتا ہے، ذرا ہینڈسم ہو گیا تو دیکھنے کا رہتا، ہاں خواتین میں بھی ہے۔ کبھی کبھی وہ کیا دیتے ہیں ہمارے گھروں میں چوٹی ڈالنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور آج کل کیا ہے انسان خالی اپنے ظاہر پہ توجہ دے رہا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو گئے خالی زلفیں سنورتے رہتے ہیں ہمارے خواتین۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں مردوں کو دیکھنا ہو تو بھی میں سمجھتا ہوں شاید آج کا مرد عورتوں کی طرح آدھا مطلب میک اپ کر رہا ہے، خالی اپنے ظاہر پہ چہرے۔ لہٰذا آدمی کو اپنی خوبصورتی پہ جو ہے توجہ تکبر نہیں کرنا، مال پر بھی نہیں کرنا۔ اور ایک بات دیکھو، تکبر آتا نا خاندانوں سے آتا ہے، بعض خاندانوں میں ہوتا ہے ڈی این اے میں، باپ کے اندر تکبر ہے، بیٹے کے اندر بھی آتا۔ اور تکبر کیسے آتا معلوم؟ گفتگو میں آتا، چلنے میں آتا، دیکھنے میں آتا، ہنسنے میں آتا، سب میں آتا۔ یہ جو ہے کیا حقیر ہے چیز ہے یہ۔ اور بسا اوقات کیا کرتے ہیں لوگ تکبر سے لوگ ہنستے بھی ہیں، چلنا بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تکبر سے چلتا ہے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے کائنات کی نشانیاں ذکر فرمائیں، آسمان، زمین، رزق، جانور، اور سورہ یہ مومن میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے عذاب قبر کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ فرعون ہے نا اور فرعون کے جتنے چیلے تھے نا ان کو دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں جو ہے عذاب قبر کا ذکر ہے۔ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھتے مردے کو دفن کر کو آتے لوگ بریانی کھاتے ہیں گھر میں، مردے کو دفن کر کے آتے انسان کو عبرت نہیں آج۔ لہٰذا عذاب قبر سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ توحید پہ اگر آپ ہیں عذاب قبر سے بچ جاؤ گے، جیسا کہ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ دوسری چیز عذاب قبر سے بچنے کے لیے عمل صالح۔ اب جانتے کیسا ہوتا، آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث ہے، مسجد کو چل کر آتے نا آپ تو جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے مسجد کو چل کر آتے نا تو پیر کی طرف سے آنے والا عذاب رک جاتا ہے۔ چل کر آتے یہی عذاب انسان کو رکاتا ہے، اور بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز، روزہ، زکوٰۃ ساری چیزیں ماشاءاللہ اطراف سے گھیری رہتی ہیں عمل صالح میں۔ عمل جتنا کرے اتنا اچھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتا ہے نبیوں کو، اے نبیوں کی جماعت آپ جو ہے کیا کرو، حلال چیزیں کھاؤ، عمل صالح کرو۔ لہٰذا عمل میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے بڑے گناہوں سے بچنا، امام بخاری رحمہ اللہ جو واقعہ ہم بیان کیے 2 دن پہلے شاید، یہ جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے، چغل خوری کرتے، وہ باب بیان کر کے بتاتے ہر بڑا گناہ عذاب قبر کا باعث ہے۔ جو آدمی غیبت کرتا قبر میں عذاب ہوگا، جو آدمی دوسروں کی عزت سے کھیلتا قبر کا عذاب ہوگا، جو آدمی بغیر سبب کے نماز چھوڑتا قبر کا عذاب ہوگا، جو آدمی سود کھاتا اسے بھی عذاب ہوگا، جو آدمی رشوت کھاتا اسے بھی ہوگا، سب پورے جتنے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو سب کو ہوگا۔ تو گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو سورۃ النساء میں فرماتا ہے لوگوں گناہ کبیرہ سے بچ گئے تو گناہ صغیرہ کو ہم خود بخود معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہوتا معلوم؟ وضو کرے تو آپ نے فرمایا اس کے ناخن کے نیچے سے بھی ماشاءاللہ گناہ جھڑتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے اور ایک چیز ہے کیا، وہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے موت مانگنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ عذاب القبر۔ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے جمعہ کے دن مغرب تک اگر کوئی مرا تو ماشاءاللہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہوں۔ روایت صحیح ہے، اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت بھی مانگنا۔ مقدام بن معدی کریم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شہید
کے لیے اللہ کے پاس 9 انعام ہیں. اس میں ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے گا. اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے اور ایک چیز ہے، وہ کیا؟ رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم میں 30 آیتوں والی ایک آیت ہے، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ سورہ ملک قیامت کے دن اللہ کے پاس جھگڑتی ہے، اللہ یہ نہ قرآن پڑھا، جھگڑتے رہتی، بحث کرتے ہیں، سفارش کرتے رہتی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. چند دنوں پہلے شاید یہ بات بتائے تھے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں سورہ جو مطلب ملک پڑھے تو عذاب قبر سے بچ جاتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے دن بھر نماز پڑھے نہیں، روزہ نہیں رکھے، مطلب اس میں گرفتار ہیں، رات میں سونے سے پہلے ملک پڑھ لے، ویسا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ فرائض کا پابند ہونا، واجبات کا پابند ہونا، گناہ کبیرہ سے دور رہنا. جب یہ دونوں چیزوں کے ساتھ سورہ ملک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچاتا ہے. اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے آخری چیز پناہ مانگنا. دیکھو ہم بیٹھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یہودی عورت آئی، بولی یا رسول اللہ دیکھو توریت میں عذاب قبر کا ذکر ہے جو موسیٰ پر اتری تھی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس یہودی عورت نے تذکرہ کیا تو عائشہ فرماتی ہیں اس عورت کے چلے جانے کے بعد ہمیشہ میں دیکھتی کہ اللہ کے نبی ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے. عذاب قبر سے پناہ کب کب مانگنا اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ دیا، ہم اپنی دعاؤں میں بھی بار بار پڑھتے رہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. تو اس طریقے سے عذاب قبر حق ہے، اس کا جو ہے انکار نہیں کرنا. اور ایک بات بھی سمجھ جائے آپ، عذاب قبر جو ہوتا نا اس میں جو ہے انسان کے روح کو بھی ہوتا، جسم کو بھی ہوتا. یہ دونوں چیزیں مکمل طور پر ہیں. سورہ فصلت اس میں کیا ہے جانتے؟ سیرت میں ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ میں مکہ میں پھیل رہی تھی تو لوگ کیا بولے، ہمیں اللہ کی نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے ایسا کریں گے، ایک بڑے آدمی کو نبی کے پاس بھیجیں گے. اس کا نام تھا عتبہ. وہ گیا، جا کے بولا اے محمد تم نہ عہدہ ہونا مالدار بنتے ہیں، یعنی تو تمہیں عرب کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. 3 آپشن دیا، کیا مالدار بنتے، کرسی ہونا، یا نہیں تو جو ہے خوبصورت کی شادی کراتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کا جو طریقہ اپنائے، میں سمجھتا ہوں اتنا بہترین جواب دنیا کا کوئی نبی کا کوئی عالم بھی نہیں دے سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اللہ کے پیش کیا انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر ایک کا سوال کا جواب دے سکتے تھے. آپ کے پاس جو بھی سوال لاتے بڑے مختصر ہوتے. اللہ کے نبی نے کیا کیا، سورہ حامیم سبدہ کی اتنی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کر ڈالے. اور جانتے ہیں کافر کے دل پر بھی قرآن کا اثر ہوتا ہے. غیر مسلموں میں دعوت کا جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان کو دیکھو آپ، اگر ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قل واللہ احد پڑھ تو ماشاءاللہ دل نرم ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے ماشاءاللہ کئی عمری برادران دعوتی کام سے جڑے ہوئے ہیں تو بولتے ہیں ایک مرتبہ لال باغ میں وہ مطلب ہے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، دعوت کا کام کرنے کے لیے لال باغ میں گئے بنگلور کے. تو جب نماز پڑھے توحید کی آیتیں پڑھے. اب ہوتا نا ویسا کیا ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھے تو جب کیا ہے پبلک پلیسز میں نماز پڑھنا اب منع نہیں، اب منع ہے، پہلے ویسا نہیں تھا. نماز پڑھے توحید کے بارے میں، جیسے ہی وہ ہمارے عمری برادر تھے نا نماز پڑھ کے سلام پھیرے، اللہ اکبر، وہ پوری نماز بندہ شروع سے آخر تک دیکھا، اسے لگ گئی نماز. وہ کیا کرے معلوم، دور سے آ کر ماشاءاللہ امام کو لپٹ کے رونے لگا، ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا. دیکھو فائدہ کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے، غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے، قرآن ان کے اوپر تلاوت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کے ایسا عہد روایتوں میں آتا ہے، عتبہ کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیا. انسان پیچھے ہاتھ کب باندھتا، جب زیادہ سوچتا ہے. بولے بس محمد سننے نہیں ہو رہا، تم آیتیں جو پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، اور آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے. جا کے بولا کفار قریش سے، تم لوگ دیوانے ہو، جو دین محمد لے کر اٹھا اس کے پاس جو کلام ہے نا اس کو سن کر میں برداشت نہیں کر سکا، چھوڑ دو اسے اپنی حالت پہ. جو وہ دین لے کر اٹھا، جو کلام لے کر اٹھا، اس کو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تم کچھ نہ کر لو. لہذا کیا سمجھ میں آتا، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پڑھ کے سنانے میں آج بھی تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، نبی کے بعثت کا مقصد ماشاءاللہ قرآن پڑھ کے سنانا ہے.
اور کبھی جیسے بولے غیر مسلم بھی ہوتا نا، بازو بیٹھے رہتے، اچھی قرات اس سے بلوتوت میں رکھ کے دو۔ اللہ تعالیٰ تو سورۃ توبہ میں فرماتا ہے وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی کافر بولتا ہے میں مسجد کو آتا ہوں بیٹھتا ہوں، اسے پناہ دینا، قرآن سننے کے لیے مکمل طور پر دینا چاہیے۔ کیا مثالیں دوں میں آپ؟ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، کئی صحابہ آپ کے زبانی قرآن سن کر مسلمان ہوئے، اس میں حضرت طفیل بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، بلکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تو بولتے ہیں بعض کفار مکہ ایسے تھے اللہ کے نبی سے قرآن سن کر ماشاءاللہ وہ ایک آیت کی وجہ سے ماشاءاللہ 7 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی تاثیر بہت ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی ہم مکمل طور پر توجہ دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے کافران بولتے ہمارے دلوں پر جو ہے پردہ چڑھ گیا ہے، تمہیں کیا پڑھیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر کسی عالم کے درس میں بیٹھے آپ، اگر اس کے سامنے بولو تمہیں کیا بولنے سمجھ میں نہیں آتا، غصہ آ جاتا اس سے۔ تو کفار مکہ اللہ کے نبی کو بولتے تھے ہمارے کانوں میں کیا ہے، بوجھ ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ کے نبی کچھ بھی سنتے نہیں تھے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے بتایا، زمین پہلے آسمان پہلے، یہ اہم بات ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آسمان پہلے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ زمین پہلے، لیکن علامہ قرطبی رحمہ اللہ جمہور مفسرین کا یہ بات بتاتے ہیں زمین پہلے، اس کے بعد آسمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بعد میں پھیلایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زمین پہلے، آسمان کو اللہ نے بعد میں بنایا ہے، اور یہ جو آسمان آتا ہے نا یہ دھواں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے، اور زمین و آسمان کو بلائے تو دونوں آئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سمجھ میں آیا؟ ہم زمین و آسمان جیسے اللہ کی بات مانتے ہیں ویسے ہمیں بھی بات ماننا چاہیے۔ اللہ نے کفار کو ڈرایا، دیکھو قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا، جسے بتائے کل کے درس میں، انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور جو کیا ہوگا وہ بات کرنے لگیں گے، اعضا تو بولے گا کیا ہو گیا، میرے اعضا میرے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اعضا بولیں گے جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی ہے اس نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے نا تو کیا کرتے، دیکھو اگر میں نماز کے سامنے سے کون چلے گا تو ہمیں روکتے اسے، ستھرا کو نماز پڑھنا۔ آپ لوگ اس بات کا لحاظ رکھو، آپ سنت وغیرہ پڑھتے نا ایسے ہی کھڑے مت ہو جاؤ۔ پہلی صف میں کھڑے تو ماشاءاللہ دیوار آپ کے لیے ستھرا ہے، مگر دوسری جگہ کھڑے ہو تو تھام کے پیچھے کھڑو۔ ورنہ لوگ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ماشاءاللہ بعض جگہ رکھا ہے بعض جگہ نہیں ہے تو لوگ سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ لہذا سترہ واجب ہے، جہاں بھی آپ پڑھتے وہاں سترہ رکھے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہتے، یہ کفار مکہ کیا کرتے، اللہ سورہ انفال میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، نبی قرآن پڑھتے رہتے بس سیٹیاں مارتے، اللہ اکبر، بس تالیاں بجاتے۔ کتنا درد ہوا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ قرآن پڑھتے رہتے، ننگے طواف کرتے، اللہ اکبر، مرد تو کیا عورتیں بھی ننگا طواف کرتے رہتے، بولتے جس کپڑے میں ہم گناہ کرتے ہیں اس کپڑے میں جو ہے ہم عبادت نہیں کرتے بولتے تھے، بلکہ یہ تو یہ ہوا بعض لوگ کیا کرتے آوازیں کرتے تھے، کیا بولتے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اے کافرو قرآن مت سنو، زور زور سے آوازیں کرو تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں نعوذ باللہ خلل پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کئی جگہ اللہ کے نبی قرآن پڑھے تو کافروں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، مشکل ہوتی تھی۔ اللہ نے اور ایک بات کہی اسی میں، فرمایا کہا استقامت بہت ضروری۔ کیا مطلب استقامت کا؟ استقامت کا مطلب ہوتا ہے جم جانا۔ ماہ رمضان میں اتنے نیکیاں کرتے، عید کے دن سے ہماری شعبان کی زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ بیڑی پینے والا بیڑی پیتا، سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا، ومل کھانے والا ومل کھاتا، اپنے جو ہے نگاہوں کا غلط استعمال کرتا۔ اب بھی آپ دیکھو، اب آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ، ماشاءاللہ میرا اور آپ کی ایمان کی کیفیت کیسے ہے، ذرہ درس بند کر کے بازار میں جاؤ ختم۔ تو ایسا تاخراتوں میں آپ جو اپنا ایمان بڑھاتے نا، بازاروں میں جا کر اس ایمانی کیفیت کو غارت مت کرو، جہاں تک ہو جائے بیٹھے رہو۔ اور جب گناہوں پر رونا آتا نا، کبھی کبھی آتا نا، یہ بہت دیر سے آتا، جلدی چلے جاتا ہے، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، اللہ کے نبی آپ دین پر جم جاؤ، لہٰذا یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ، کیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور جو لوگ اپنے دین پر جم جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری، کیا خوشخبری؟ جب ایک آدمی دین پر جمے رہتا ہے نا، جب اس کی ماشاءاللہ روح نکلتی ہے، فرشتے آسمان سے آ کے بولتے اللہ تخافو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنو، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
خوف کا تعلق جو ہے مستقبل سے ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہے، اور کہا تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ آگے اللہ نے کئی باتیں بتائیں، دعوت کا کام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہماری مساجد میں اس طرف توجہ دینا، دعوت کے بارے میں لوگوں کو بتانا۔ دعوت کا کام کیا مطلب کیا؟ میں سارا کام چھوڑ دل نکل جانا، وہ مطلب نہیں۔ دعوت کا کام کیا بولے تو اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہوں، یہ دعوت ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر درس دے رہا ہوں، یہ بھی دعوت ہے۔ ہر ایک آدمی کے پاس جو چیز ہے وہ دعوت میں لگائے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، لگاؤ۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی دو۔ آپ کے پاس مشورہ ہے، مشورہ دو۔ آپ کے پاس حکمت ہے، حکمت دو۔ آپ وقت دے سکتے ہیں، وقت دو۔ قرآن پرنٹ کرنا، جیسا ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے مکمل تو بدعوت کا کام کرے۔ اور یہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھے تو دوسرے لوگ بولتے ہیں مسلمانوں کی اصلاح کرو، بولے تو غیر مسلم جب کام کرتے ہیں بولتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں تبلیغی جماعت کی تاریخ بھی ہم کو جان کر رکھنا چاہیے۔ الیاس خان دہلوی جو تھے نا تبلیغ جماعت کے فاؤنڈر، انہوں سب سے پہلے یہ جماعت شروع کرے سو غیر مسلموں میں کام کرنے کے واسطے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جماعت کیا ہوئی، مسلمانوں کے درمیان میں سمٹ کر رہ گئی، ورنہ تو جب وہ شروع کرے تو کاندلہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں غیر مسلم زیادہ تھے، لہٰذا ایسے بولنا مسلمانوں کے درمیان میں اصلاح کا کام بھی جاری رہنا اور غیر مسلموں کے درمیان میں بھی دعوت کا کام جاری رہنا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصلاح کا کام، دعوت کا کام جو بھی ہو علماء کے ساتھ مل کر کرنا۔ بعض نوجوانوں کو دیکھتے غلط سلط طریقے سے یہ کرتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ غیر مسلموں کو قرآن دینا بولا تو وحید الدین خان کا انگریزی ترجمہ لا کو دیتے ہیں، پکڑ لیے رنگے ہاتھوں۔ اور آج کل بھی دیکھتے ہیں دعوت کا کام کرو بولے تو شکیل بن حنیف کے لوگ وومنی میں جو ہے آتی نا وین، وہ اس میں ڈال لے کر جو ہے اپنا لٹریچر پورا قریے والوں میں بانٹ رہے ہیں۔ یاد رکھو دعوت کا کام ہم نہیں کریں گے، ہم کو کفر کی طرف بلایا جائے گا۔ اگر توحید کے کام نہیں کرے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں مکمل طور پر توجہ دیں، اور ضروری ہے کہ دعوت کے کام کے لیے انسان کو مکمل طور پر علم بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے حق و باطل جو ہے سامنے سے کبھی نہیں آتا۔ اللہ نے سورہ حامیم صدہ کے آخری میں ایک بات یہ کہی، کائنات میں غور کرو۔ کائنات میں غور کرنا ضروری ہے۔ جب سے موبائل آیا ہم کائنات میں غور کرنا چھوڑ ڈالیں، ٹرین میں بیٹھے، بس میں بیٹھے، فلائٹ میں بیٹھے، کائنات میں غور کرتے نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کو تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صبح سویرے اٹھ کر سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھتے تو اس میں زمین آسمان میں غور کرنے کا ذکر ہے۔ اور جب بندہ زمین آسمان میں غور کرتا نا کیا کرتا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اپنے توحید میں پختہ ہوتا ہے۔ جب اپنے توحید میں پختہ ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا کافروں کو اسلام کی دعوت دے نہ ہو تو پوچھو یہ سورج کون طلوع کرتا، چاند کون کرتا، بارش کون بھیجتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کائنات میں غور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کبھی جو ہے اوٹی میں جاتے خالی جب ہمیں کھڑے کو فوٹو لیتے فیملی کے ساتھ، وہ دیکھنا کیسا ہے ہل اسٹیشن، کیسا ہے برد گرمی کیسے آتی، سردی کیسے آتی، آبشار کیسے آتا، یہ سب کائنات میں مکمل طور پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی خیر سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عذاب قبر کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، بقیہ رمضان کے دنوں میں بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔